السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بتائیں گے کہ اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے میں خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بہت سے علاقوں میں تباہی مچ گئی تھی، جس سے ہزاروں شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور بہت سے اسکول جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ وہ تباہ ہونے والے اسکول آج تک کیوں تعمیر نہیں ہو سکے، یہ بھی ہم آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اور سپریم کورٹ میں جو اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس از خود نوٹس کیس کی سماعت، یہ از خود نوٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے لیا تھا، اور وہ ایک دفعہ خیبر پختونخوا کے علاقے بالا کوٹ میں بھی گئے، وہاں جا کر انہوں نے مشاہدہ بھی کیا، لیکن اسکول ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکے۔ وہ کیس اب تک چل رہا ہے، اور چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے آج اس کیس کی سماعت کی ہے۔ سماعت کا مکمل احوال آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں، تو یہ معلومات سننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ آج جب عدالت عظمیٰ میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے صوبے کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے، صوبے میں تعمیر ہونے والے اسکولوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ خیبر پختونخوا ملک کا واحد صوبہ ہے جس میں پورے ملک کے مقابلے میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے۔ اس پر عدالت نے آبزرویشن دی کہ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کو شرم آنی چاہیے، بیوروکریسی کام نہیں کر سکتی تو گھر چلی جائے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیم خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات میں کم ترین اہمیت پر ہے۔ زلزلے کے 16 سال گزرنے کے بعد بھی سکول تعمیر ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اربوں روپے سکولوں کی تعمیر کے لیے مختص ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جن علاقوں میں سکول بنے وہ بھی مکمل فعال نہیں ہو سکے ہیں۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے جب یہ کہا کہ صوبے میں پورے ملک کے مقابلے میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے، تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سکول تو ہیں نہیں، یعنی سکول تو نہیں ہیں، شرح خواندگی کیسے زیادہ ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسکولوں کی عدم تعمیر کا ملبہ ایرا پر ڈال دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ زلزلہ زدہ علاقوں کی بحالی ایرا کی ذمہ داری تھی۔ یہ ایرا وہ ادارہ ہے جو زلزلے سے تباہ علاقوں کو بحال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو فروری 2020 میں متاثرہ علاقوں کا کنٹرول ملا۔ قائم مقام چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے عدالت کو کہا کہ نشاندہی پر عدالت کا مشکور ہوں کہ اسکول تعمیر نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ مشکور نہ ہوں، قوم سے اپنی نااہلی پر معافی مانگیں۔ اس موقع پر جسٹس قاضی امین جو کہ اسی بینچ کے رکن ہیں، انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے تعلیم ملک میں کاروبار بن چکا ہے اور حکومتی نااہلی کی وجہ سے تعلیم کا کاروبار پھیل رہا ہے۔ پرانا نظام چاہیے جہاں سب برابری سے پڑھتے تھے۔ چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کو نااہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ سارا گورکھ دھندا صرف پیسہ ادھر ادھر گھمانے کے لیے ہے۔ گورنر، سی ایم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور افسران کے گھر دیکھیں تو کیسے شاندار ہیں، ایک دن پانی بند کریں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ افسروں کے گھروں سے چھتیں ہٹا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ افسران کے کمروں سے اے سی اور فرنیچر بھی ہٹا دینا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ 16 سال سے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کو شرم آنی چاہیے، بیوروکریسی اگر کام نہیں کر سکتی تو اپنے گھر چلی جائے۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ افسران سمجھتے ہیں کہ جو بھی پیسے مختص کیے گئے ہیں اسکولوں کے لیے وہ ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کیا پشاور اور مان صحرا کے بچوں میں کوئی فرق ہے؟
क्या मुल्क में सरिया सीमेंट नहीं मिलता? मुल्क में पैसा भी है और तैयार छतें भी दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्कूलों की तामीर के हवाले से सिर्फ नीयत का फुकदान है, वरना तीनों चीज़ों को यकजा कैसे नहीं किया जा सकता। जापान में सुनामी आया, उन्होंने चंद माह में पूरा शहर बना दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि ईरान ने जो स्कूल बनाए वो किसी भूत बंगले से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़लज़ला मुतासरा अज़ला में तबाह होने वाले 540 स्कूलों को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है और चेयरमैन इरा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। अदालत ने हिदायत की कि चेयरमैन इरा आइंदा समाअत पर तहरीरी रिपोर्ट के हमरा अदालत में आएँ। इस दौरान सूबाई हुकूमत की तरफ से यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए जब 1 साल का वक्त मांगने की इस्तदा की गई तो अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की तरफ से की गई ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है वो 1 माह तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर चेयरमैन इरा ज़ाती हैसियत में रिपोर्ट के हमरा पेश होंगे और देखते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या अदालत को किस तरह मुतमिन करते हैं। इससे कबल भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक बार इरा के चेयरमैन को, जो साबिक चेयरमैन रिटायर हो गए हैं, उनको तलब किया था। जब वो पेश हो गए तो उन्होंने कोविड के हवाले से एक वैक्सीन की जो कोविड के लिए वैक्सीन लाई गई थी उस केस में तलब किया था। तो चीफ जस्टिस ने उनको बुलाकर जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की तो उन्हें जाने की इजाज़त दी और चेयरमैन इराक के जब अदालत में मौजूद थे तो इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी थी। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस ने एक बार फिर चेयरमैन इराक को तलब किया है। जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी इसका सो मोटो नोटिस लिया था और वो भी बालाकोट इलाके में गए और मीडिया के साथ उन्होंने वहाँ जो है तामीर होने वाले स्कूलों का जायज़ा लिया और बाद में आकर फिर केस की समाअत भी की। तो ये केस चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर से चल रहा है। ये अज़गुड नोटिस केस है और इसकी ये समाअत मुकम्मल इसकी जो है इसको निपटाया नहीं जा रहा है क्योंकि ज़लज़ला ज़दा जो इलाके हैं उनमें स्कूल अभी तक तामीर नहीं हो सके और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसका मलबा इरा पर डालती हैं और इरा जब आता है तो वो अपनी रिपोर्ट पेश करके बरी ज़िम्मा हो जाता है। अब देखते हैं कि ये केस कब अपने अंजाम को पहुंचता है,